اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنے برادر ایمانی کی غلطیوں کو معاف کرو، اس کے عیوب پر پردہ ڈالو۔ اگر تم پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو صبر سے کام لو اور زمانے کے مصائب کو برداشت کرو اور بدلہ و انتقام کا خیال دل سے نکال دو اور ظالم کو خدا کے حوالے کر دو، کیونکہ وہی اس کے ظلم کی بہتر سزا دینے والا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی خصوصیت رہی ہے کہ ہر دوست و دشمن ان حضرات کو ہمیشہ علوم اور اسرار خداوندی کا گنجینہ سمجھتا رہا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ذات گرامی علم و معرفت کا وہ سرچشمہ تھی جس سے طالبان علم اور تشنگان معرفت ہمیشہ سیراب ہوتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام مدینے سے خراسان کی طرف جاتے ہوئے نیشاپور پہنچے تو زائرین کا ایک ہجوم تھا جو آپ علیہ السلام کی زیارت کا مشتاق اور آپ علیہ السلام کے ارشادات سننے کا متمنی تھا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک حدیث قدسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو مجھ سے میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سے روایت کی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آپ کی سواری چند قدم آگے بڑھ گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے سواری روکی اور سر کو اماری سے باہر نکال کر فرمایا، لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے جو کچھ کہا وہ کئی شرطوں کے ساتھ ہے اور میں بھی انہی شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ امام علیہ السلام کے اس ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ توحید عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور دیگر شرائط ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے۔ جو توحید کے ساتھ رسالت اور امامت کی شرائط کو تسلیم کرے گا وہی عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اس وقت مجمع میں جو لوگ قلم و دوات لے کر اس حدیث کو لکھ رہے تھے ان کی تعداد 20,000 بتائی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔